بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ہمارے ہاں بر صغیر میں بہت زیادہ مختلف فی مسئلہ ہے کہ تراویح کتنی ہیں، 8 ہیں یا 20 ہیں۔ 8 پڑھنے والے عام طور پہ 8 پڑھنے کا اعتقاد رکھنے والے عام طور پہ غیر مقلدین ہیں، جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ البتہ 8 پڑھنے والے ہمارے بہت سے سنی مسلمان بھی، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بھی مسلمان سستی کی وجہ سے 8 پڑھتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے 8 پڑھنی چاہیے یا 20، یعنی ضروری کتنی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ عمل کیا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، سنت مؤکدہ جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ اس کی کئی دلائل ہیں۔ ہم نے چونکہ اہل حدیث جو غیر مقلدین، ان کے دلائل کے جوابات یا ان کے دلائل کو ذکر نہیں کرنا، صرف اپنے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کو اپنی دلائل ان سے آگاہ کرنا ہے۔ پہلی دلیل کہ 20 تراویح ہی سنت مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 یا 3 روز جو تراویح پڑھائی ہیں جماعت کے ساتھ، وہ 20 تراویح پڑھائی ہیں۔ اور اس کی دلیل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چوتھے روز یا تیسرے روز گھر سے باہر نہیں تشریف لائے اور صحابہ انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ نے کھنکھارنا شروع کیا کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھول نہ گئے ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر سے باہر تشریف لائے اور آ کر بتلایا کہ تمہارا شوق میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جس کا مفہوم یہ ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم پر یہ تراویح فرض نہ کر دی جائیں، لہذا تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ اب یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اسی حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کتنی پڑھتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے وتر کے علاوہ۔ تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام خود جو ہیں ان کا معمول 20 تراویح پڑھنے کا تھا۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے جو 4 خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے احادیث میں خود تاکید کی کہ تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، یعنی خلفاء راشدین جس طریقے کو جاری کریں تم اس طریقے کو جاری کرو۔ جب خلفاء راشدین کا طرز عمل بھی آپ علیہ السلام نے لازم قرار دیا کہ ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو خلفاء راشدین میں حضرت عمر بھی آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح جماعت کے ساتھ جاری کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں 2 باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر کسی نے تنقید نہیں کی، تمام صحابہ نے 20 رکعت سنت تراویح پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی۔ معلوم ہوا کہ یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری ہوگی اجماع صحابہ کے ساتھ، لہذا ایک تو یہ دلیل۔ دوسرا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کسی صحابی نے جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اختلاف نہیں کیا تو اس پر بھی اختلاف نہیں کیا کہ تراویح تو 8 ہیں، آپ 20 کروا رہے ہیں، کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا عمل بھی 20 کا تھا اور صحابہ کا بھی عمل 20 تراویح پڑھنے کا تھا۔ حضرت عمر نے صرف اتنا کیا کہ پہلے گھروں میں پڑھتے تھے، حضرت عمر نے باقاعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ 20 تراویح پڑھنے کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ تو اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تیسری دلیل، اگرچہ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول کی تراویح آپ علیہ السلام 20 پڑھتے تھے اور وتر سے ہٹ کر، اس عمل کو امت نے لیا اور امت نے اس عمل ہی کو اپنایا کہ 20 تراویح۔ اب امت کا عمل حدیث کی تقویت کی دلیل بن جاتا ہے کہ تعامل جو ہے 1400 سال تعامل امت کے اس پر رہا ہے کہ 20 تراویح جو ہیں امت نے پڑھی ہیں۔ اکثر امت نے مکہ اور مدینہ جو ہیں، خاص طور پہ جو مراکز ہیں اس مسلمانوں کے، تو وہاں پر بھی 20 تراویح ہی تعامل کے ساتھ چلی۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ تراویح 20 ہیں، تراویح 8 نہیں۔ نمبر 4، مدینہ منورہ کے ایک عالم، انہوں نے اس 20 تراویحوں کے اوپر کتاب لکھی کہ تراویح 20 ہے یا 8 ہے، اور انہوں نے 1000 سال سے زیادہ امت کے عمل کو اس میں ذکر کیا اور فرمایا کہ کبھی بھی ایسا دور نہیں آیا کہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کی مسجد میں 20 تراویحوں کا معمول نہ رہا ہو بلکہ 8 کا رہا ہو، ایسا کبھی نہیں آیا۔ اور وہ انہوں نے کتاب بھی اسی وجہ سے لکھی کہ ان کا نام شیخ السالم تھا، عطیہ السالم۔ انہوں نے کتاب لکھی اور اسی وجہ سے لکھی کہ لوگ 8 تراویح پڑھ کے چلے جاتے تھے کہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ بھئی تراویح 20 ہے، 8 نہیں۔ اب عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب جس مسئلے میں اختلاف ہے تو اب اگر 20 پڑھنے والا کوئی شخص 20 پڑھے گا
تو وہ 8 پڑھنے والا بھی ہوگا، لیکن جو 8 پڑھنے والا ہے وہ 20 پڑھنے والا شمار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی مفتی سے مجھ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ تراویح 8 ہوتی ہیں یا 20؟ تو فرمایا کہ تراویح 8 پڑھنی چاہیے یا 20؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ بھئی جو 8 پڑھتا ہے 8 ہو جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ 20 تراویح نہیں ہوتی، یعنی 8 ہو جاتی ہیں 12 رہ جاتی ہیں۔ تو اس یہی ہے کہ بھئی جو 20 پڑھے گا اس کے 8 بھی ہو جائیں گے، لیکن جو صرف 8 پڑھے گا اس کے 20 نہیں ہوں گے۔ اس لیے 20 پڑھیں اور امت کے اس تعامل کو جاری رکھیں، اور اللہ کا حق جماعت پڑھے، الگ راستہ اختیار نہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح طرح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔